السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ریختہ کلاسز میں خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے افسانہ کفن کا خلاصہ پیش کرنے جا رہے ہیں جو منشی پریم چند کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس کا خلاصہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو منشی پریم چند سے متعلق کچھ جانکاریاں دینے جا رہا ہوں۔ تو ان کی پیدائش کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کی پیدائش 31 جولائی 1880 عیسوی کو بنارس کے گاؤں لمحی میں ہوا تھا۔ ان کا اصل جو نام تھا دھنپت رائے تھا اور ان کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا۔ یہ ایک ڈاک خانے میں کیا تھے؟ کلرک تھے۔ اور ان کی وفات کے بارے میں اگر بات کی جائے تو ان کا وفات 8 اکتوبر 1936 عیسوی کو ہوا تھا۔ تو چلیے خلاصہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو پریم چند کی ادبی حیثیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، یعنی کہ ان کی جو ادبی حیثیت ہے کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ اس عہد کے افسانہ نگار ہیں جس میں ترقی پسند تحریک نے جنم لیا۔ عہد کے معنی ہے زمانہ۔ سماجی شعور نے جس سوچ کو پروان چڑھایا تھا اس میں انسانوں سے زیادہ انسانیت پسندی کی بات کی گئی۔ 19ویں صدی تبدیلی سے مزین تھی۔ انقلاب کے اس دور میں ہر طرف آزادی کا پرچار ہو رہا تھا۔ برسوں سے پستے چلے آ رہے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں پریم چند نے علم مزدور بلند کیا، علم کے معنی جھنڈا، اور اپنے قلم سے ایسے مضامین اور افسانے لکھے جو آگے چل کر سماج کی مکروہ تصویریں بن گئے۔ افسانہ کفن پریم چند کی شاہکار تصنیف ہے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جس کو پڑھنے کے بعد قاری کا دل دہل اور لرز کر رہ جاتا ہے۔ کفن کی کہانی دو ہندو محنت کشوں گھیسو اور مادھو کے گرد گھومتی ہے۔ تو اس میں جو دو مین کردار ہیں گھیسو اور مادھو، گھیسو اور مادھو میں باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ افسانے میں دکھایا گیا ہے کہ مادھو کی بیوی بدھیا کے یہاں ولادت ہونے والی ہے اور وہ کمرے میں درد زہ سے تڑپ رہی ہے، مگر گھیسو اور اس کا بیٹا مادھو جو ہے کمرے سے باہر بیٹھے آلو بھون کر کھا رہے ہیں اور انہیں بدھیا کی حالت کی کوئی فکر نہیں۔ گھیسو مادھو سے کہتا ہے، یعنی باپ جو ہے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا اندر جا کر اپنی بیوی کو دیکھا، تو مادھو اس خوف سے اندر نہیں جاتا کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کا باپ اس کے حصے کا آلو کھا جائے گا۔ ایسی سچویشن میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ آلو کھانے کے چکر میں وہ اندر نہیں جاتے ہیں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ دونوں آلو کھا کر آرام سے سو جاتے ہیں اور بدھیا تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے۔ صبح آنکھ کھلی تو مادھو نے کمرے میں جا کر دیکھا تو اس کی بیوی مری پڑی ہے، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، یعنی اس کو دفنانے کے لیے یا کریا کرم کرنے کے لیے کوئی پیسے وغیرہ نہیں تھے، اور بدھیا کو جلانے کے لیے لکڑیوں اور کفن کا درکار تھا۔ چنانچہ گھیسو اور مادھو روتے پیٹتے زمیندار کے پاس پہنچے جو ان کو ان کی عادات کی وجہ سے ناپسند کرتا تھا، یعنی وہاں کے جو کسان تھے، زمیندار تھے، ان کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ بالکل یہ لوگ کاہل آدمی تھے۔ مگر بدھیا کی موت کے بارے میں سن کر وہ بھی انہیں 2 روپے دے دیتا ہے۔ گاؤں کے کچھ اور لوگ بھی بدھیا کے کریا کرم کے لیے گھیسو اور مادھو کی مالی مدد کرتے ہیں۔ کریا کرم یعنی انتم سنسکار، مسلمانوں میں جو ہوتا ہے دفنایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور غیر مسلموں میں جو ہے کریا کرم کیا جاتا ہے، یعنی اس کو جلایا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے پاس سارے رقم 5.5 روپے جمع ہو جاتے ہیں، جو اس زمانے کے اعتبار سے اچھی خاصی رقم تھی۔ رقم لے کر دونوں کفن خریدنے بازار پہنچتے ہیں، مگر شام تک کفن خریدنے کے بجائے ادھر ادھر ٹہلتے رہتے ہیں اور شام ہوتے ہی ایک شراب خانے میں گھس جاتے ہیں اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ انہیں رہ کر اس بات کا خیال بھی آتا ہے کہ ان کے گھر میں ایک لاش پڑی ہے اور وہ اس لاش کے لیے کفن لینے آئے تھے، مگر وہ اس خیال سے جان چھڑانے کے لیے اپنی سطح کے مطابق فلسفہ ترازی کرنے لگتے ہیں۔ مثلا یہ کہ زندہ لوگوں کو تو پہننے کے لیے کپڑے دستیاب نہیں ہیں اور مردوں کو اچھے کپڑے کا کفن دیا جاتا ہے، بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ یہاں تک کہ وہ اپنے کھانے پینے کی بھی توجہ کر ڈالتے ہیں کہ بدھیا کے مرنے کی وجہ سے انہیں اچھا کھانا ملا ہے، اس لیے اس کا ثواب بدھیا کو ضرور ملے گا۔ ایک مرحلے پر مادھو گھیسو سے پوچھتا ہے
کہ جب لوگ یہ سوال کریں گے کہ بدھیا کی آخری رسومات کے لیے ہم نے جو پیسے دیے تھے وہ کیا ہوئے، تو ہم کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے؟ تو گھیسو یہ بات سن کر اطمینان سے کہتا ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ پیسے کھو گئے۔ اس کے بعد دونوں خوب شراب پیتے ہیں، خوب بھنا ہوا گوشت کھاتے ہیں۔ شراب اور اچھے کھانے کا نشہ چڑھتا ہے تو باپ بیٹا کھڑے ہو کر ناچنے اور گانے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بے سدھ ہو کر شراب خانے میں گر پڑتے ہیں۔ اس افسانے میں پریم چند نے اس بات کو بطور خاص اجاگر کیا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتوں کی اگر تکمیل نہیں ہوتی ہے تو اس میں بے حسی کا عنصر غالب آ جاتا ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے کوئی ڈر خوف نہیں رہتا ہے، بے غیرتی بڑھ جاتی ہے، اندر کا انسان مرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ انسانی قدروں کے احساس سے بے بہرا ہو جاتا ہے، اسے انسانی رشتوں کا پاس نہیں رہتا، اسے دم توڑتے ہوئے انسان کو دیکھ کر دکھ اور تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ تھا افسانہ کفن کا مختصر خلاصہ۔ تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو اگر میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں، اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو کسی اور کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے تو اسے بھی شیئر کریں، اور آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگتا ہے۔ اگر اس میں کسی قسم کی غلطی ہوتی ہے تو آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں، مشورہ دیں تاکہ ہم اس کی اصلاح کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔